الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سامعین محترم، گزشتہ درس قرآن میں قرآن مجید کی ہدایت اور قرآن مجید کے پیغام سے فائدہ اٹھانے والی اور فائدہ نہ اٹھانے والی جماعتوں کا ذکر تھا. فائدہ اٹھانے والی جماعتوں میں مومنین کا تذکرہ ہوا شروع میں، پھر اس کی صفات کا بیان ہوا. فائدہ نہ اٹھانے والے اور غیر مستفیدین، ان میں کفار کا تذکرہ ہوا اور اس کا انجام ذکر کیا گیا، اور منافقین کا تذکرہ ہوا اور ان کا انجام ذکر کیا گیا غیر مستفیدین قرآن سے کے بارے میں. قرآن مجید کا ایک انداز ہے کہ انسانوں کو قرآن کے مختلف تصورات، مختلف مفاہیم اور مختلف پیغامات کو سمجھانے کے لیے قرآن میں مثالیں بیان کی جاتی ہیں. ہماری عام زندگی میں درس و تدریس کے شعبے سے دیکھ لیں یا وعظ و نصیحت کے شعبے سے دیکھ لیں یا ویسے اسپیچ کے انداز میں جو لوگ کام کرتے ہیں، لیکچر میتھڈ ہوتا ہے، اس میں آپ نے یہ اندازہ لگایا ہوگا کہ اگر اپنی گفتگو کو، اپنے اسپیچ کو، اپنے بیان کو اگر کچھ مثالوں سے مزین کر دیا جائے تو سننے والے کو بات آسان طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے. قرآن مجید تو ہے ہی سراسر نصیحت کی کتاب. اس کا ایک نام الذکر بیان کیا گیا کہ یہ یاد دہانی والی کتاب ہے، تذکیر والی، نصیحت والی کتاب ہے. تو قرآن مجید میں یہ چیز بدرجہ اتم پائی جاتی ہے کہ یہ اپنے پیغام کو مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہے، اور اتنی پیاری مثالیں بیان کی جاتی ہیں کہ اس پہ تو اب ریسرچ ہو چکی ہے بہت سی، امثال القرآن کے نام سے، کہ قرآن مجید میں بہت ساری مثالیں بیان ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود مثالیں بیان کر کے لوگوں کو بات سمجھائی ہے، اور اتنی پیاری پیاری مثالیں بیان کی جاتی ہیں کہ بات کی سمجھ آ جاتی ہے. عام طور پہ گاؤں میں اور یہ جو پنچایت میں لوگ ہوتے ہیں، جب یہ کوئی بات کرتے ہیں تو ان میں بڑا ماہر بندہ وہ سمجھا جاتا ہے جو اپنی بات کو کسی مثال کے ذریعے سمجھا دے اور مثال کو اس پہ فٹ کر دے. اب قرآن مجید کے اندر جو مثالیں بیان ہوئیں، پھر ان کو کچھ مثالوں کی تعریف اور توضیح اور تشریح تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر صحابہ کرام کے فہم کے مطابق، ان کے بیان کے مطابق تفسیروں میں درج کر دی گئی. بعض مثالیں ایسی ہیں کہ جن میں مفسرین نے اپنے فہم اور اپنی کوشش کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اس مثال کو سمجھنے کی کوشش کی اور اس کی مختلف چیزوں پر فٹنگ کی،
فٹ کیا کہ اس سے یہ مراد ہے، اس مثال سے یہ مراد ہے، اور ہر مفسر نے اپنے فہم و بصیرت کے ساتھ اس مثال کو سیاق و سباق کے ساتھ ہم آہنگ کیا، اس مثال کو زیادہ قابل فہم بنا کے لوگوں تک پیش کیا تاکہ اس کا سیاق و سباق سے تعلق بھی قائم ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مثال پیغام کو سمجھانے میں زیادہ معاون بھی ثابت ہو۔ تو اسی کیٹیگری میں یہ دو مثالیں قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں۔ اکثر مفسرین نے ان دونوں مثالوں کو منافقین سے ریلیٹڈ کہا کہ یہ منافقین کی مثالیں ہیں، لیکن کئی محققین مفسرین نے ان دونوں مثالوں میں سے ہر ایک مثال کو ان دونوں گروہوں کے ساتھ فٹ کیا ہے جو سیاق و سباق کے مطابق زیادہ ہم آہنگ بنتا ہے۔ ان میں بہت بڑے مفسر بر صغیر کے اندر جنہوں نے فہم قرآن میں، تفسیر قرآن میں کام کیا، ان کا نام مولانا سید محمد حسین شاہ صاحب نیلوی ہیں، جن کا میں نے آپ کو کئی دفعہ تذکرہ کیا، اور ان کے استاد، اصل میں تو یہ سارا فہم وہاں سے چلا ان کی طرف سے، جن کو مولانا حسین علی الوانی وہاں بھچراں والے کہا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی شخصیت تھی قرآن مجید کو سمجھانے کے لیے، قرآن مجید کا فہم دینے کے لیے۔ بر صغیر کے اندر جن ہستیوں نے کام کیا ہے ان میں تفسیر کے اندر بہت بڑا نام مولانا حسین علی کا ہے۔ اس وقت آپ کو پاکستان کے اندر جتنے بڑے بڑے مفسر نظر آتے ہیں جن کے نام مشہور ہیں، وہ کسی بھی جماعت میں آگے چلے گئے، کسی سیاسی طور پہ جماعت میں چلے گئے، مذہبی جماعت میں چلے گئے، لیکن اگر تفسیر کے اندر کسی نے کوئی مہارت حاصل کی ہے تو اس کا سلسلہ یا رابطہ کسی نہ کسی طور پہ جا کے مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے، اور ان کا پھر آگے جو سلسلہ ہے وہ دارالعلوم دیوبند کے اندر مولانا مظہر نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہم اللہ کے ساتھ ملتا ہے۔ وہاں سے انہوں نے سیکھا قرآن، اور انہوں نے پھر آگے جو اپنے اساتذہ ہیں دہلی کے جو بڑے مشہور اساتذہ، اور شاہ عبد القادر محدث دہلوی، اور پھر اس کے بعد شاہ عبد العزیز محدث دہلوی جو کہ شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے، ان کا رابطہ اور تعلق فہم قرآن کے حوالے سے ان سے ملتا ہے، اور ان کا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ تو شاہ ولی اللہ کی جو لڑی قرآن کے حوالے سے چلی، وہ آگے آ کے تھوڑی تھوڑی مختلف شکلیں اختیار کرتی چلی گئی۔ اس پہ انشاءاللہ کسی وقت میں تفصیل سے آپ کو علیحدہ سے ایک جو لیکچر ہے وہ دوں گا انشاءاللہ، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بر صغیر کے اندر تفسیری خدمات اور قرآنی خدمات کس ترتیب سے آگے بڑھیں، اور اس کی ابھی موجودہ شکل کیا ہے، اور ان کی کن کن برانچز نے کام کیا قرآن مجید کے حوالے سے، اور مختلف جماعتوں نے اختیار کیا قرآن کی خدمت کی اپنے اپنے فہم کے مطابق۔ تو لیکن ان سب میں جو تفسیر کے اندر نام چمکا، جس کو بہت بڑی پذیرائی حاصل ہوئی علماء کے ہاں، علماء کے اندر ابھی بھی مسلمہ ہیں، وہ مولانا حسین علی ہیں۔ وہاں بھچراں والے میاں والی کے اندر ان کا ڈیرا تھا، مقام تھا، یہاں پہ یہ ہوتے تھے، اور دیوبند سے آ کے تفسیر ان کے پاس شیخ الحدیث دیوبند کے پڑھ کے چلے جاتے تھے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اچھا، ان کا فہم بڑا زبردست ہے۔ میں نے کئی تفاسیر کا مطالعہ کیا اور بہت ساری تفاسیر کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، لیکن بہت سارے جو عقدے ہیں، جو جہاں کہیں پھنس جاتا ہے بندہ اور مفہوم آگے اور پیچھے کے ساتھ فٹ نہیں ہو پاتا، تو وہاں ان کی بیان کردہ تفسیر کو دیکھنے کے بعد وہ عقدہ حل ہوتا ہے۔ یہ ایک عدل پر مبنی بات ہے۔ ان کے ساتھ 100% موافقت رکھنے والے افراد ہوں یا ان سے بعض امور میں مخالفت رکھنے والے افراد ہوں، فہم قرآن کے حوالے سے ان کی اکثر لائبریریوں میں ان کی تفسیر پڑھی ہوئی دیکھی ہے کہ وہاں سے قرآن کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ ان سے قرآن کا اللہ نے عظیم علم عطا فرمایا تھا انہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج یونیورسٹیز کے اندر اور مدارس کے اندر اور ان کے اندر جو فہم قرآن کی جو چمک ہے، اس میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام علماء اسلام کو غریق رحمت کرے، اور ان کی اللہ تعالیٰ قبروں کو منور فرمائے، اور ان کو اللہ تعالیٰ اجر جزیل عطا فرمائے کہ آج ہم قرآن مجید کی اس ہدایت کے کو سمجھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، قرآن مجید کو سمجھتے ہیں اور قرآن مجید سے اپنا تعلق قائم کیے ہوئے ہیں۔ ان میں ان لوگوں کی بڑی قربانی ہے، بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا۔ ورنہ بر صغیر کے اندر جب پہلا ترجمہ کیا تھا نا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پرشین کے اندر،
تو شاہ ولی اللہ پر کفر کے فتوے لگ گئے تھے کہ اس نے قرآن مجید کو بدل دیا ہے، اس کو نئی زبان میں منتقل کر دیا ہے. یعنی بر صغیر اتنا بڑا ایک علاقہ تھا، اس میں اگرچہ حدیث اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے دور میں ہی پہنچ آئی تھی، بہت قدیم سے کام ہو رہا تھا، لیکن قرآن مجید کے فہم اور تفسیر کے حوالے سے اتنی دوری تھی کہ قرآن کو سمجھنے کو، کسی اور زبان میں منتقل کرنے کو گستاخی سمجھا جاتا تھا. تو بر صغیر کی ابتدا جب یعنی ہوتی ہے تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور پاکستان کے اندر اس چیز کو، تفسیر کو اسی لیول اور اسی پیس کے ساتھ جب آگے بڑھایا تو اس میں مولانا حسین علی کا نام آئے گا. پاکستان بننے کے بعد کی جو خدمات ہیں یا ابتدائی ادوار کی، تو قرآن کو پھیلانا اور قرآن کے پیغام کو عام کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا. تو یہ ان دو بڑی شخصیات کے حصے میں آتا ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کی تفسیر کے مطابق یہ دونوں مثالیں منافقوں کی نہیں ہیں، بلکہ پہلی مثال مغضوب علیہم کے متعلق ہے، جو ہم نے پہلے مغضوب علیہم کے ساتھ پڑھا کہ جن پہ اللہ کا غضب ہوا، مہر جباریت لگی، کیونکہ اس کے سارے مضامین یہ بات بتاتے ہیں. اور دوسری مثال منافقین کی ہے، اس میں پھر آگے اس کے منافقین کے دو گروہ بنا دیے اسی مثال کے اندر. میں اس کو انشاءاللہ آپ تک بیان کرتا ہوں. تو یہ مثالیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی مثال اس طرح بیان فرمائی کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. اب کفار کے قصہ کی مثال اس طرح ہے جیسا کہ یہ قصہ، جیسا یہ استوقد کا قصہ جہاں آگ کو جلایا گیا، اور یہ قصہ یعنی پورا ایک یہ واقعہ بنتا ہے، ایک قصہ بنتا ہے. اس کی مثال ان کفار کے واقعہ کے ساتھ دی گئی ہے. کیسے ہے؟ مثلہم، ان کی مثال یعنی جو مشرکین ہیں، جو کفار ہیں، ان کی مثال الذی استوقد نارا، ایسے ہے جیسا کہ کسی شخص نے آگ جلائی، آگ روشن کی، آگ کو روشن کیا. فلما اضاءت ما حولہ، اور جب روشن کر دیا ماحول کو، اس آگ نے روشن کر دیا ارد گرد کے علاقے کو، ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیا. ماحول کا لفظ عربی کا ہے، اور یہ ماحول اس میں عربی میں اسی طرح استعمال ہوتا ہے. تو ما کا مطلب ہوتا ہے جو، حولہ کا مطلب ہوتا ہے ارد گرد ہونا. جو اس کے ارد گرد کا علاقہ ہے، جب اس کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو لے گیا، اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو لے گیا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا. لا يبصرون، وہ دیکھ نہیں سکتے، ان کو کچھ سجھائی نہیں دیتا. سمن، بہرے ہیں. بکمن، گونگے ہیں. عمیٌ، اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، پس وہ لوٹ کر نہیں جانے والے، سمجھتے نہیں ہیں. یہ اسی معنی میں آتا ہے، رجوع نہیں کرتے. اب اس مثال کی جو تفہیم ہے اور اس میں اس کو فٹ کرنا ہے، دوسرے لفظوں میں کہیں کہ کیسے، اس سے کیا مراد ہے، کیسے یہ اس شخص کی مثال کہ جنہوں نے آگ روشن کی اور پھر اس کی اللہ تعالیٰ روشنی کو لے گیا. تو یہاں پہ یہ ہے کہ الذی استوقد نارا سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مراد لیا ہے. یعنی پہلی اگر تفسیر مراد لیں تو اس میں انہوں نے اس سے مراد لیا ہے کہ جو کفار ہیں یا منافقین ہیں، تو انہوں نے آگ جلائی اور ان کی آگ کی روشنی میں انہوں نے جو ہے وہ جب روشنی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کا نور لے کے چلا گیا. لیکن یہاں پہ الذی استوقد نارا سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو قرار دیا گیا اس مثال میں. وہ اس طرح کے لوگ کفر و شرک کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، انہیں راہ ہدایت میسر نہیں تھی، ہدایت کی روشنی سے محروم تھے اور منتظر تھے کہ کوئی آئے اور ہمیں روشنی دکھائے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرما دیا. اب جب آپ کو مبعوث فرمایا تو آپ نے
جو نور ہدایت روشن کیا اور آپ خود سراپا رحمت اور سراپا نور بن کے آئے، اور آپ آفتاب روشن آفتاب بن کے تشریف لائے، تو گویا کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی کی اپنی ذات اقدس کے ذریعے، قرآن مجید کی تعلیمات کے ذریعے اور دین اسلام کو پیش کرنے کے ذریعے ایک روشنی پیش فرمائی، نور پیدا کیا اور آگ جلائی، آگ روشن کی، وہ اندھیرے چھٹ گئے اور آگ روشن ہو گئی ہدایت والی۔ جب یہ ہدایت والی آگ روشن ہوئی تو فلما اضاءت ما حولہ، اب صاف ظاہر ہے کہ جب روشنی ہوئی تو بہت سے لوگ بیٹھے تھے، کچھ نے فائدہ اٹھایا، لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے فائدہ اٹھانے سے محروم ہو گئے، جو فائدہ اٹھانے سے محروم رہے۔ کچھ لوگوں نے تو اس روشنی سے فائدہ اٹھایا، جیسے صحابہ کرام، جو ہی روشنی ہوئی تو ان کو تو جیسے ایک رستہ مل گیا اور اس رستے پہ چل پڑے، اور ایسے چلے کہ شرح صدر کے ساتھ کام شروع کر دیا اور خوش ہوئے، اور اپنے آپ کو انہوں نے جو ہے وہ خوش قسمت لوگوں میں تصور کیا کہ ہم اندھیروں سے نکل کے ہم روشنیوں کی طرف آ گئے ہیں، ہدایت مل گئی ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بیٹھے تھے، کچھ ایسے لوگ تھے ان کے ارد گرد کہ فلما اضاءت ما حولہ، جب وہ روشنی آپ کی پھیل گئی، دین اسلام اور قرآن مجید کی ہدایات اور جو ہے نور ہدایت پھیلنا شروع ہوا، قرآن کا پیغام، ایمان کا پیغام جب پھیلنا شروع ہوا اور پھیلنا شروع ہوا، بڑھنا شروع ہو گیا، فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، کچھ لوگ ایسے تھے جو ضد پہ ڈٹے ہوئے تھے، نہیں مانے، انہوں نے ماننے سے ہی انکار کر دیا، ضد اور عناد کی وجہ سے وہ اس روشنی سے محروم رہ گئے، ہدایت کو قبول کرنے کی طرف نہیں آئے، تو کیا ہوا؟ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس روشنی کو چھین لیا، ان سے دور کر دیا اس روشنی کو۔ وہ جو پچھلی ہم نے اس میں آیات میں پڑھا تھا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہیں۔ وہ آگے کیا فرمایا تھا کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ اب وہ ایمان نہیں لا سکتے جب ان کے یہ مہر جباریت ان پہ لگ جائے گی۔ تو فرمایا کہ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو، اللہ لے گیا ان کی روشنی کو، ان کو محروم کر دیا اس نور ہدایت سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی کی تھی، اور جو دین اسلام کو پھیلانے کی جو ایک سٹرگل شروع کی تھی، تو یہ ان سے محروم ہو گئے۔ کیوں؟ یہ ضد پہ ڈٹے رہے، انہوں نے وہ جو گمراہی کے چاروں درجے ہیں نا ان کو اختیار کیا، اور جدال کرتے کرتے وہ ایسے ان کے مہر جباریت لگی ان کے دلوں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا اس سے محروم کر دیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جن میں وہ آلریڈی تھے، وہ نئی روشنی کی طرف آنے چاہتے تھے، وہ روشنی سے اوائڈ کر رہے تھے، انہوں نے اس ایمان کو قبول کرنے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انہی اندھیروں میں چھوڑ دیا، اور وہ اسی اندھیرے میں لا یبصرون، انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا، اب راہ ہدایت ان کے سامنے آتی ہی نہیں ہے کہ ہم کیسے اس رستے پہ چلیں گے اور کیسے آگے جائیں گے۔ اب جب ان پہ مہر جباریت لگ گئی اور ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق ہی سلب کر لی، تو اب ان کی حالت یہ ہے کہ جب مہر لگ گئی، وہاں پہ کیا فرمایا تھا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر اللہ نے کیا لگا دی؟ مہر لگا دی۔ اب اس مہر کا نتیجہ کیا ہے؟ سمن، بہرے ہو گئے، کان سننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے، سنتے ہیں حق بات لیکن اس کو کانوں میں آنے نہیں دیتے۔ وہاں پہ بھی کیا فرمایا تھا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کانوں پر مہر لگی تو کیا ہوا؟ وہ بہروں کی طرح ہو، سن رہے ہیں لیکن حق بات نہیں سن رہے۔ دلوں پر مہر لگی تو کیا ہو گیا؟ بکمن، گونگے ہو گئے۔ جب دل پہ مہر لگی تو دل نے ہدایت کو قبول نہ کیا، اور جب ہدایت کو قبول نہیں کیا تو ہدایت منہ سے کیسے بولیں گے؟ وہ جب دل میں ہی نہیں اتری ہدایت تو منہ سے کیسے بولیں گے؟ وہ تو گونگوں کی طرح ہو گئے ہیں، وہ حق بات کیسے بولیں گے؟ اور عمیٌ، اندھے ہیں۔ وہاں پہ کیا فرمایا تھا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم
وعلی ابصارہم غشاوۃ، ان کی آنکھوں پر کیا ہے؟ پردہ ڈال دیا اللہ نے. یہاں پہ فرمایا عمی، اندھے ہیں. ان کی آنکھوں پہ جب پردہ ڈل جائے گا تو حق بات کو نہیں دیکھ سکیں گے اور حق بات کو قبول نہیں کر سکیں گے، تو وہ اندھوں کی طرح ہیں. قرآن مجید میں اس انداز کو ایک اور بڑے حسین پیرائے میں قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے. فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں لیکن ان سے وہ سمجھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کہ کان تو ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں، حق بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں. تو فرمایا وہاں پہ تو آیت میں بڑے عجیب الفاظ ہیں کہ اولئک کالانعام، کہ یہ لوگ تو چوپایوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. جب انسان اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہدایت سے منہ موڑ لیتا ہے نا، اور اس کو وہ اس ہدایت کو قبول نہیں کرتا اور سنی انسنی کر دیتا ہے، سمجھتا نہیں ہے، اپنے دلوں میں نہیں لے کے آتا، اپنے اعمال میں نہیں لے کے آتا اور اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتا، اس ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. تو جانوروں کی طرح اللہ رب العزت نے ان کو قرار دیا کہ وہ تو جانوروں کی طرح ہیں، جانوروں والی زندگی بسر کر رہے ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر زندگی بسر کر رہے ہیں، اس لیے کہ جانور اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے. جانور کو جو پالتا ہے، جو سدھاتا ہے نا، اس کے ساتھ جانور بے وفائی نہیں کرتا. بعض اوقات سدھانے میں کوئی مسئلہ ہو تو ہو، ورنہ جنہوں نے صحیح طور پہ سدھایا ہوتا ہے. آج کل آپ دیکھتے ہوں گے کہ چیتا کیسی وحشی چیز ہے. چیتے کو ہرن کے پیچھے چھوڑتے ہیں اور ہرن کو پکڑ کے چیتا اپنے مالک کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ مالک آئے گا اور ہرن پکڑ لے گا. بعض ایک وحشی یعنی کھینچنے اور نوچنے والا جانور ہے، لیکن اس کو بھی جب سدھایا جاتا ہے تو وہ بھی یعنی وہ اتنے وحشی جانور بھی اپنے مالک اور آقا کا خیال رکھتے ہیں، ان کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرتے ہیں. اور ایک انسان ہے کہ جو اپنے مالک اور رب اور اپنے آقا کو نہیں پہچان رہا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں. سورہ انعام ہے یہ آیات کہاں پہ ہیں حافظ صاحب؟ ان کو اس کی ریفرنس نوٹ کر لیں گے. تو فرمایا کہ وہ کس طرح ہیں؟ چوپایوں کی مانند. اور اس آیت کے شروع میں اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ میں جہنم کو بھروں گا. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، کہ ایسے بہت سے لوگوں کو میں جہنم کی طرف ہانک کے لے جایا جائے گا. تو اللہ رب العزت نے انسان کو یہ مثال دے کر سمجھایا ہے کہ اگر تم نے حق بات کو چھوڑ دیا اور ڈٹ گئے اور کفر پہ ڈٹ گئے تو پھر سب کچھ ہوگا تمہارے پاس، کان بھی ہوں گے، آنکھیں بھی، ناک بھی، تمہارا دل بھی ہوگا، لیکن ان سب چیزوں سے وہ کام نہیں لے سکو گے جو تمہیں ہدایت کی طرف چلا سکے. پھر یہی کچھ ہوتا ہے. ہم دیکھیں بہت زیادہ کوئی شریر قسم کا آدمی ہے، فاسق فاجر آدمی ہے، کافر مشرک آدمی ہے. اب ظاہری گیٹ اپ میں اس میں اور ہم میں کوئی چھوٹا موٹا کوئی کلچرل فرق ہوگا یا کوئی ہائٹ کا کوئی فرق ہوگا، ادروائز ہماری اور کسی اور دیگر غیر مسلموں کی اور وہ گیٹ اپ میں کوئی خاص فرق تو نہیں ہے نا. آنکھیں ایسی، ناک کان ایسے، داڑھی تو مطلب کوئی ایسا معیار نہیں ہے. داڑھی تو یہودیوں کی بھی بہت بڑی بڑی داڑھی ہوتی ہے اور بھی سکھوں کی بھی ہوتی ہے. مسلمان اپنے انداز سے رکھتے ہیں، اپنے ایک کانسیپٹ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے اور اس اینگل سے، اور وہ اپنے اینگل سے رکھتے ہیں. یہ تو انسانی جسم کی ایک چیز ہے. اس کے علاوہ اوورآل سراپا کیا ہے؟ ایک جیسا ہے نا. آنکھیں ہیں، کان ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ لوگ اس سے وہ کام ہی نہیں لے رہے جو اللہ رب العزت نے جن کاموں کے لیے یہ چیزیں بنائی ہیں. تو اللہ نے ان کو جانوروں سے بھی بدتر قرار دے دیا. اگر ایک انسان ان سے کام لے لے گا تو اللہ رب العزت اس کو اس کی تعریفیں کرتے اللہ نہیں تھکتا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو اللہ نے عزت بخشی ہے. ہاں، اور کہیں فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. انسان کی تو اللہ نے تعریفیں فرمائی اور فرمایا میں نے تمہیں عزت بخشی ہے، ذرا اس عزت کو سنبھال لو، اس عزت کی قدر کر لو.
پھر اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا فرما دے گا کہ جس مقام پہ اللہ نے انسان کو فائز کرنے کے لیے آسمان سے فرشتوں کے ساتھ مذاکرہ کیا تھا کہ میں تو اس کو اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین پہ ذمہ دار بنانے والا ہوں، تو وہ جو منصب ہے نا، اس منصب تک پھر انسان پہنچ کے اللہ تعالیٰ کی امانتوں کو سنبھالنے والا بن سکتا ہے۔ یہ تو پہلی مثال ہو گئی جی کہ یہ کفار، اور اس میں یعنی یہود و نصارہ بھی آ جائیں گے، اور وہ کفار جو کفر پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور کفر سے باز آنے کی کوشش نہیں کر رہے، اور ضد اور عناد میں اتنے پکے ہو گئے ہیں کہ اپنے کفر کو وہ حقیقی اپنا ایمان اور عقیدہ سمجھ کے اسی پہ ڈٹ گئے ہیں، تو ان کی مثال اللہ نے فرما دی کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی یہ ماحول بنایا، ایمان آیا اور انہوں نے قبول نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نور بصیرت چھین لیا اور ان کو اسی گمراہی والے اندھیرے میں چھوڑا۔ مثال سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ بڑی اس کو یہ قرآن مجید کے مشکل مقامات میں سمجھا جاتا ہے اس مثالوں، ان دونوں مثالوں کو۔ یعنی قرآن مجید کے اندر بھی کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ کچھ ٹف قسم کی سچویشن ہوتی ہے سمجھنے والی۔ حافظوں کے لیے الگ کچھ صورتیں ٹف ہوتی ہیں۔ پچھلے دنوں ہمارے حافظ انس صاحب پھنسے ہوئے تھے، جی کیا ہوا جی، وہ سبق نہیں صحیح طرح یاد ہو رہا۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں قاری افتخار صاحب، ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی میرا بھی بیٹا پھنسا ہوا ہے ادھر۔ تو میں نے کہا یار میں تو حافظ نہیں ہوں، تو وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا یار آپ حافظ نہیں ہیں لیکن آپ کو اندازہ تو ہے کہ ساری نئی ترکیبات آتی ہیں سورۃ یوسف میں، تو سورۃ یوسف حافظوں کے نزدیک سب سے مشکل سورت سمجھی جاتی ہے اس میں حافظ ذرا زور زیادہ مانگتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو فہم کے لیے کچھ آیات کا جو حصہ ہوتا ہے نا، اس میں بھی کچھ حصے ایسے ہیں جو تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہوتے ہیں، اور ان کو اس کا جو مفسرین نے کوشش کر کے انتہائی آسان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن الفاظ ایسی ہے نا کہ وہ دوسری جگہوں پہ نہیں آتی۔ سورہ یوسف میں نئی نئی ترکیبات اور نئے نئے الفاظ آتے ہیں۔ اچھا، دوسری مثال او، یعنی ایک نئی مثال بیان کی۔ پہلی تفسیر کے مطابق یہاں پہ او سے مراد یا ہے، اور یعنی اس میں عطف ہو جاتا ہے، اور اس جب ہم نے ایک مثال کافروں کی قرار دے دی، دوسری منافقین کی قرار دی، یہ تفسیر جب ہم نے اختیار کی تو اس میں او سے مراد دوسری مثال، یعنی نوع بدل گئی، دوسری نوع۔ او تنویعیت کا ہے مجھے دوست کہتے تھے کہ مشکل الفاظ جو ہے نا وہ نہ لگائیں، نوعیت بدل جاتی ہے نا بعض اوقات چیزوں کی، ایک نوع ایک قسم اور دوسری قسم، تو یہ تنویع کے لیے بھی یوز ہوتا ہے او کا لفظ، تو یہاں پہ یہ پھر وہ مراد لیا انہوں نے، او کسیبن، یا ان منافقوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص پر موسلا دھار بارش برس رہی ہو، کسیبن، سیب کہتے ہیں ہیوی رین کو، من السماء، آسمان کا لفظ یوز ہوا ہے، لیکن یہاں پہ آسمان سے مراد بادل ہیں، کیونکہ آسمان ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو بلند ہو، تو یہاں پہ اس سے مراد یعنی اوپر سے برسنے والی بارش، یعنی بادلوں سے برسنے والی، جیسے ہم کہتے ہیں آسمان سے بارش آ رہی ہے، تو وہ اس سے مراد بادل ہی ہیں۔ یا دوسری مثال ایسے شخص کی سی ہے کہ جس پر موسلا دھار بارش برس رہی ہو، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہوں، ورعد، اور گرج ہو، وبرق، اور بجلی ہو، اس میں یہ سچویشنز ہوں، ایسی بارش، ایسا ماحول ہو۔ یجعلون اصابعہم، وہ یعنی اپنی وہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں یا ان پر جو بارش برس رہی ہے، اور وہ سارے وہ اپنی انگلیاں ڈال لیتے ہیں اپنے کانوں میں، من الصواعق، اس کڑک کے ڈر سے، اس کڑک کے ڈر سے، حذر الموت، اس کڑک کے ڈر سے مر جانے کے خطرے کے پیش نظر، یعنی اس کڑک کی وجہ سے، من الصواعق، اس کڑک کی وجہ سے، اس گرج اور اس
جو گرجدار آواز کی وجہ سے، تھنڈر سٹارمنگ کی وجہ سے یلدرم وہ کیا ہوتا ہے کہ حذر الموت کہ موت نہ آ جائے، اس ڈر سے وہ کیا کرتے ہیں، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اب اس مثال کو سمجھیے اور اس کو فٹ کیجیے۔ کصیبن کا مطلب ہے کہ جو منافق ہیں نا، ان پر موسلا دھار بارش ہو رہی ہے۔ بارش سے مراد یہاں پہ ایمان کی جو نعمت ہے، قرآن کا نزول ہے، اسلام کی تعلیمات ہیں، یہ ساری بارش ہو رہی ہے اس میں۔ اور ان اسلامی تعلیمات کے اندر اور اس وحی کے اندر اور قرآن کے نزول کے اندر اور اسلام کی قبولیت کے اندر دونوں طرح کی سچویشن سے واسطہ پڑتا ہے انسان کا۔ ایک سچویشن جو آپ کے لیے خوشگوار ہے، نعمتوں سے بھرپور ہے، فوائد سے بھرپور ہے، اور ایک ایسی سچویشن بھی ہے جس میں آزمائشیں بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، شدائد اور پریشانیاں بھی ہیں، مصیبتیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں۔ اسی طرح جو وحی ہے، وحی کے اندر ایک سچویشن ہے جس میں مسلمانوں کو خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں، جنت کی خبر دی جاتی ہے، ان کو نعمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف قرآن مجید کے اندر تخویفات بھی ہیں، قیامت کے احوال سے ڈرایا بھی جاتا ہے، وعیدیں بھی ہیں کہ یہ کام کرو گے تو یہ سزا مل سکتی ہے، یہ کام کرو گے تو یہ سزا ملے گی۔ وعیدات اور خوف دلانے والی آیات بھی ہیں، یعنی جہاں قرآن کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دینے والی ہستیاں قرار دیا ہے، وہاں ڈرانے والا بھی تو قرار دیا ہے نا، بشیرم و نذیرہ، دونوں چیزیں ہیں، دونوں سچویشنز ہیں۔ اب منافق کے سامنے دونوں سچویشنز پیش آ رہی ہیں۔ اب جو یہاں پہ فرمایا کہ بارش برس رہی ہے تو اس میں ظلمات اور رعد ہے، اس سے مراد وہ شدائد اور تکالیف اور پریشانیاں اور آزمائشیں ہیں جو اسلام کے اندر ملتی ہیں۔ جب انسان نے ایمان قبول کیا تکلیفیں بھی آتی ہیں، کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا بھائی، کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا جنت مل جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ کوئی آسان کام ہے؟ مسلمان بن گئے ہیں تو پار ہو جائیں گے؟ نہیں بھائی نہیں، کچھ آزمائشیں آئیں گی۔ مسلمان کی زندگی پر آسائش زندگی نہیں ہے۔ سب سے پہلی تو اس کو جبر و مشقت اپنے نفس پہ کرنی پڑ رہی ہے کہ اس کے سامنے سارے لوگ وہ کچھ کر رہے ہیں جو کچھ وہ انجوائمنٹ کے لیے کر رہے ہیں، وہی کام ایک مسلمان ضبط کر کے بیٹھا ہے کہ نو، میرے رب نے مجھے منع کیا ہے، میں نے اس کے قریب نہیں جانا۔ اپنے نفس کو کنٹرول کر کے بیٹھا ہے، ضبط کیا ہوا، اس نے صبر سے کام لے رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی کام ہے؟ پہلی تو یہ مشقت۔ اس کے بعد جب ایمان قبول کیا تو پھر کفار کی طرف سے اذیتیں آ رہی ہیں، پھر مختلف شدائد اور پریشانیاں آ رہی ہیں۔ جو کائنات کی مقدس ترین ہستیاں تھیں، انبیاء اور مقدس ترین ہستیاں، ان کے جو اصحاب اور ان کے ساتھی، کیسی مشکلات ان پہ نہیں آئیں، سب کے سامنے ہر قسم کی مشکلات آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کمر سے کپڑا اٹھا کے صحابہ کرام دکھایا کرتے تھے کہ یہ دیکھیں یا رسول اللہ، ہماری کمر کے اندر جو گڑھے پڑے ہوئے ہیں یہ انگاروں کی وجہ سے بنے ہیں، جن انگاروں کو ہماری چربی اور خون نے بجھایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں حوصلہ دیا کرتے تھے۔ پہلی قوموں پر ان سے بھی بڑے بڑے شدائد اور مشکلات آئیں۔ تو یہ شدائد اور مشکلات جب آتی ہیں، اور دوسرے نمبر پر فرمایا وہ برقن، اور بجلی۔ بجلی کیا ہے؟ وہ خوشیاں، فتح بھی حاصل ہوتی رہی، مال غنیمت بھی ملا ہے،
مسلمانوں کی تعداد بھی بڑی ہے، نور ہدایت بھی آیا ہے. جہاں ڈراوے کی آیات آئی ہیں تو وہاں خوشخبری بھی آئی ہے. لہم جنات تجری من تحتها الانہار، مومنوں پر اللہ کی رحمتیں اور مغفرتیں اور اس طرح کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات اتر رہی ہیں. اب منافق دونوں چیزوں کو آبزرو کر رہا ہے، اس کے ہوتے ہوئے دونوں چیزیں آ رہی ہیں. تو وہ جو آسمان سے بارش جو ایمان والی برس رہی ہے، اور وہ جو ایمان کی تعلیمات اور وہ ایمان کی دعوت ان تک پہنچی ہے، تو اس میں شدائد اور مشکلات بھی ہیں، اور کڑک اور جو بجلی ہے، اور بجلی سے مراد وہ روشنیاں ہیں، اور وہ جو ہے نا پازیٹیو چیزیں ہیں جو کہ انسان کو ایک انرجی دیتی ہیں اور اس کے فوائد دیتی. وہ چمک وہ دمک بھی ہے، اور ساتھ ہی اس میں کڑک اور وہ بھی ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ یہ اس برستی بارش سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان ساری چیزوں کو قبول کرتے اور حق بات کو سنتے اور سن کے اپنی زندگی بدل لیتے. حق بات کو سن کے اپنی لائف چینج کر لیتے. ہونا تو یوں چاہیے تھا، لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے حق بات کو سننے سے ہی انکار کر دیا. یہ منافقین کی وہ قسم ہے جنہوں نے حق بات کو سننے سے ہی انکار کر دیا، اور انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں. یجعلون اصابعہم فی آذانہم، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں. من الصواعق، یہ جو شریعت کی مشکلات اور ایمان قبول کرنے کے بعد جو شریعت کے شرعی احکام کے شدائد اور مشکلات ہیں، ان سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں. کیوں؟ حذر الموت، کہ کہیں ایمان نہ قبول کرنا پڑ جائے، کیونکہ ایمان قبول کرنے کو وہ اپنی موت سمجھتے تھے. یعنی موت کے ڈر سے یہ تمثیل تو یہی دی گئی نا کہ جیسے ایسے حالات ہوتے ہیں تو کیا کرتا ہے بندہ، ڈرتا ہے یا شور سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں یہ بجلی مجھ پہ پڑے اور میں مر ہی نہ جاؤں. تو اب مثال کو فٹ کرنا ہوتا ہے نا، جس کی مثال دی جا رہی ہے. تو یہ جو حذر الموت قرار دیا کہ کہیں ایمان قبول نہ کرنا پڑ جائے، یہ ساری باتیں سن کے ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کئی لوگ آئے تو انہوں نے کانوں میں روئی ٹھونسی ہوئی تھی کہ سنا ہے کوئی باتیں کرتے ہیں اور جادو ہو جاتا ہے اور بندہ جو ہے نا ان کا دین قبول کر لیتا ہے. تو کانوں میں روئی ٹھونس کے وہ چلے جاتے تھے. ایک بڑے شاعر تھے اور بڑے جو ہے نا ادیب تھے، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا یار مجھ سے بڑا کوئی زبان دانی میں ماہر ہے، میں کوئی ایسا آدمی ہوں کہ جو کسی کی بات سن کے تو میں خود کچھ چھوٹا سا ادیب ہوں اور بڑا چھوٹا سا شاعر ہوں. تو انہوں نے وہ روئی شوئی ڈالے بغیر چلا گیا. لوگوں نے بھی کہا کہ یہ کر کے جاؤ یہ کام، یہ کئی لوگ بگڑ چکے ہیں اس طرح. وہ اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے. مجھے اس کا نام ابھی ذہن میں نہیں ہے، وہ جو کوئی جاہلی شاعر تھا اس وقت کا، عرب کا شاعر تھا بہت بڑا، شاید طفیل دوسی کا واقعہ ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کچھ کلمات قرآن مجید کے سنے تو اس نے کہا یہ وہ معاملہ ہی نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یہ وہ چیز ہی نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، اور جو خطرہ، جس خطرے کے پیش نظر تم بول رہے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وہ اسلام قبول کر گئے تھے. یہ ویسے میرے ذہن میں مثال آ گئی کہ وہ ایسا کیا بھی کرتے تھے. تو انہوں نے سننے سے انکار کر دیا، حق بات کو سننے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. نتیجہ کیا نکلا کہ فرمایا کہ وہ اس سے محروم ہو گئے، وہ اس ہدایت سے محروم ہو گئے منافقین. اب یعنی منافقین کی دو قسمیں ہو گئیں. ایک وہ جو حق بات کو سننے کے لیے ہی تیار نہیں ہے، اسلام کی چمک دمک ان کے کسی کام کی نہیں ہے. بس وہ جب مشکلات آتی ہیں اور پریشانیاں آتی ہیں یا خوشی کی بات آتی ہے، وہ حق بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں. اب منافقین کی ایک اور قسم بھی ہے جو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ لگے رہتے ہیں اور بینیفٹس لینے کی کوشش کرتے ہیں. جب مسلمانوں کو
فائدہ پہنچتا ہے تو ساتھ ہو جاتے ہیں، جب کوئی آزمائش اور تکلیف آتی ہے تو علیحدہ ہو جاتے ہیں. مشکل وقت میں بس وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہے تو ہم قریب ہو جائیں گے، ادروائز ہم دور ہو جائیں گے. جیسے پیچھے انہوں نے کہا تھا کہ جب ان کے پاس ہوتے ہیں تو ان کے ہو جاتے ہیں، اور باہر آ کے کہتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. تو ان کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے اسی مثال کے، منافقین کی مثال میں منافقین کی دوسری قسم بیان فرمایا کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ جو بجلی ہے نا وہ ان کی بصارت کو اچک لے. اس میں جو ترجمہ کیا ہے نا مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے اچک لے کی ترجمہ کی بجائے یہ کیا ہے کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو خیرہ کر دے. اسلام روشن ہو جائے گا، اسلام کو ترقی ملے گی تو کیا ہوگا، وہ چندھیا جائیں گی ان کی نظریں. اسلام کو جب ایک ترقی مل رہی ہے اور مسلمان جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا ہے. اور یکاد البرق یخطف ابصارہم، یہ جو برق کا اوپر لفظ بولا تھا کہ یہ جو ترقی ہے اسلام کی، اسلام کے فوائد ہیں، اسلام میں حاصل ہونے والی کامیابیاں اور کامرانیاں ہیں، وہ ان کی آنکھوں کو خیرہ کر دیں. یعنی جیسے کوئی بہت زیادہ چمک والی چیز ہے، بہت ترقی والی چیز ہے، تو اس سے کوئی کسی کی آنکھیں جو ہے نا اس کو دیکھ نہیں سکتی، خیرہ ہو جاتی. کیونکہ ان کا حال کیا ہے، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی ان میں جو کوئی روشنی آتی ہے، ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، اسلام کو کوئی ترقی ملتی ہے، کوئی فتح حاصل ہوتی ہے، کوئی مال غنیمت ملتا ہے، مشوا فیہ، اس میں وہ چلتے ہیں، ساتھ ہوگی ہم تو آپ کے ساتھ. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب کبھی کوئی اندھیرا چھا جاتا ہے، ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، یعنی کبھی کوئی مشکلات بھی آ جاتی ہیں، کوئی تکلیفیں بھی آ جاتی ہیں، کوئی آزمائشیں بھی آ جاتی ہیں، قام، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم نے آگے نہیں چلنا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، ان کے جو کان ہے نا ان کو سننے کی صلاحیت سے اللہ محروم کر دے. وہ ابصارہم، اور ان کے دیکھنے کی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ ان سے محروم کر دے. اللہ کے لیے تو یہ ممکن ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. منافقین کی اس روش کو یہاں پہ بیان کیا گیا کہ جب وہ مسلمانوں کا فائدہ دیکھتے ہیں تو ساتھ ہو جاتے ہیں، ترقی ہوتی ہے تو ساتھ ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کے گن گاتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جو ہے نا وہ چلتے ہیں، اور جب کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے ہیں. یا اس سے یہ بھی مراد ہے کہ جب ان پہ روشنی ہوتی ہے، کوئی جو دین اسلام کی رہنمائی آتی ہے، چمک آتی ہے، دین اسلام کی رہنمائی اور روشنی انہیں میسر آتی ہے، تو اس میں وہ ہے وہ چلتے ہیں، اس میں چلتے ہیں. اور وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی اس میں پھر وہ ساتھ نہیں دیتے. ہونا تو یوں چاہیے نا، ہونا تو یوں چاہیے کہ اگر ایسی سچویشن ہے تو اس میں جب روشنی ہو تو پوری طرح رستہ دیکھ لیں، اپنے رستے کو آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ یہ ہمارا رستہ ہے، اور جب اندھیرا ہو تو پھر اس میں ٹٹول ٹٹول کے چلیں کہ رستہ پہلے دیکھ لیں اور اندھیرے میں اس رستے پہ کسی طریقے سے کچھ قدم آگے بڑھائیں، بجائے اس کے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ان کی مشکل میں، آسانی میں ساتھ چلنے کے، اور روشنی میں بھی وہ کوئی اپنا راہ عمل ترتیب دے لیں اور زندگی کے لیے کوئی اپنا راہ عمل بنا لیں، اور جب مشکل آئے تو اس میں بھی مسلمانوں کے ساتھ آسانی سے مشکل سے چلتے رہیں. وہ ایسا نہیں کرتے، بلکہ وہ صرف سہولت کے دنوں کو دیکھتے ہیں، وہ صرف آسانی کے دنوں کو دیکھتے ہیں، اور ان آسانی کے دنوں میں وہ مسلمانوں کے ساتھ چلتے ہیں، وہ اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور جب مشکلات اور شدائد کے دن آتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے
تو اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو اور ان کی جو ہے وہ سماعت کو اللہ تعالیٰ لے جائے، یعنی ان کو ان صفات سے محروم کر دے. یہ جن صفات کو وہ غلط استعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اچک بھی سکتا ہے، ان کو لے جا بھی سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ دو مثالیں بیان کی گئی ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین اور کفار کو ذرا اور زیادہ ہائی لائٹ کیا. یہاں تک قرآن مجید کا ایک تمہیدی حصہ تھا، جو سورہ بقرہ کا تمہیدی حصہ تھا، جس میں اللہ رب العزت نے ہدایت کو واضح کیا کہ ہدایت کیا چیز ہے. ہدایت کے لیے آپ کے پاس پروگرام کا منبع اور ماخذ کیا چیز ہے؟ وہ قرآن مجید ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ہدایت پر عمل کرنے والے کون لوگ ہیں، ان کی کیا صفات ہیں، اور ان کا کیا انجام ہوگا، ان کو کیا اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ عطا کرنا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ ہدایت والوں کو اللہ تعالیٰ نے فلاح اور کامیابی کا اعلان کر دیا. پھر ان لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے اس قرآن کی ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھایا، غیر مستفیدین. ان میں ایک گروہ ایسا تھا جن پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر جباریت لگ گئی، یعنی کافروں کا. اور کافروں کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ان کے لیے دردناک بہت بڑا عذاب ہے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جو ڈٹ گئے ہیں کفر پہ، اور ان پہ پھر اللہ نے مہر جباریت لگا دی. وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لانے والے. اور تیسرا گروہ وہ ہے جو بظاہر تو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، اور جو ہے نا وہ اسلام کی گن گاتا ہے، اور در پردہ وہ کفار کے ساتھ ملا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ گمراہی اور اس میں ڈال دیا ہے، اور ان پہ اگرچہ ابھی مہر جباریت نہیں لگی، لیکن وہ گمراہ ضرور ہیں. الضالین میں ان کا شمار ہوتا ہے. وہ منافقین کی جماعت ہے. اور ان کے بارے میں فرمایا کہ جو سودا یہ کر رہے ہیں نا، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے جو ہے نا ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا ہے، گمراہی کو ترجیح دے لی ہے. فما ربحت تجارتہم، ان کی اس تجارت نے انہیں فائدہ نہیں دیا. وما کانوا مہتدین، وہ ہدایت پر بھی نہیں ہے. یہ ان کا بھی اسٹیٹس اللہ نے ذکر کر کے پھر دونوں مثالوں کے اندر ان تینوں جماعتوں کے بعد والی دو جماعتیں جو ہیں کفار اور منافقین کی، ان کو یہاں پہ ہائی لائٹ کیا کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. جو دین اسلام کی رحمت اور برکتیں آئی ہیں ان سے وہ پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا رہے. آپ ایسا نہ کرنا. ہمیں کیوں بتائی گئی یہ چیزیں؟ آپ ایسا نہ کرنا، ان کی مثل نہ بن جانا، بلکہ آپ ہدایت کے پورے پروگرام کو اختیار کرنا، کیونکہ کامیابی اور ہدایت اور فلاح اسی میں ہے کہ تم قرآن مجید کی ہدایت پر عمل کر لو. اب یہ تو تمہید سورہ بقرہ کی باندھی اور ایک پورا سیٹ اپ ذکر کر دیا. اصل مقصد کی جو آیات ہیں، یعنی مقصد اور بنیادی مضمون، وہ یہاں سے آگے اس رکوع سے شروع ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم سے. یہ انشاءاللہ العزیز ہم اگلے درس میں بیان کریں گے. یہ یہاں سے قرآن مجید کی صورت کا دعویٰ باقاعدہ طور پہ ذکر کیا گیا، اور اس پر دلائل ذکر کیے گئے، جو میں نے آپ کو ایک قرآن مجید کے فہم کا انداز بتایا تھا کہ جو ایک دعویٰ ذکر کیا جاتا ہے پھر دلائل سے اس کو مزین کیا جاتا ہے، وہ یہاں سے آگے مزید تفصیل کے ساتھ شروع ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو، قرآن مجید کی مثالوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یزید ضیاء. جی